نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ العظیم۔ جب انسان سے گناہ صادر ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں تو گناہ کر بیٹھا ہوں، اب میرا کیا بنے گا؟ لیکن ہمارا رب بڑا رحیم ہے، ہمارا رب بڑا کریم ہے، وہ ہم کو ضرور بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ توبہ کیجئے اپنے رب سے، بے شک وہ غفار ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول نہ فرمائیں؟ آدمی جس قدر بھی گناہگار ہو، اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کہہ کر خطاب فرماتے ہیں۔ انسان گناہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو پکارتے ہیں تو فرماتے ہیں اے میرے بندے، اور اپنی ذات سے نا امیدی سے بچاتے ہیں، اور اپنی رحمت کی وسعت کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ میں وہ رب ہوں جو تمام صغیرہ کبیرہ گناہ بخشنے پر قادر ہوں۔ تم بس میرے دربار میں ندامت کے آنسو بہا کر توبہ کرنے والے تو بنو، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو میں سب گناہوں پر اپنی معافی کی مہر لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کس قدر رحیم اور کریم ہے کہ وہ خود بندوں کو توبہ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ لہذا قرآن کریم کھول کر دیکھیے اور خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ تواب بھی ہیں۔ لہذا زندگی میں جو بھی گناہ ہو جاوے، پریشانی اور مایوسی کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بچو گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کے نتائج بہت برے ہیں۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے والے مسلسل پستی میں گرتے رہے، اس طرح کہ ان کے قدم پھسلتے رہے، ان کا فقر بڑھتا رہا، جو کچھ دنیا فوت ہوئی اس پر حسرت بڑھتی رہی، جنہوں نے دنیا پالی اس پر رکش ہوتا رہا۔ جو دنیا انہوں نے پالی وہ اس پر رشک کرتے رہے، اور اگر اپنے کیے کا بدلہ ملنے لگا تو پھر پریشان ہونے لگے۔ کس قدر افسوس ہے اس مبتلا سزا پر جسے سزا کا احساس بھی نہ ہو، اور ہائے وہ سزا جو اتنی تاخیر سے ملی کہ اس کا سبب بھلا دیا جائے۔ گناہوں پر قلق اور خدا سے التجا اور اہتمام کر، کیونکہ تیرے حق میں یہی نافع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کی جاوے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کیا جاوے، یہی ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے، یہی ہمارے لیے بخشش کا سبب ہے۔
حزن اور غم کی غذا کھا اور آنسو کا پیالہ پی، غم کی کدال سے خواہشات کے دل کا کنواں کھود، تاکہ اس سے ایسا پانی نکلے جو تیرے جرم کی نجاست کو دھو دے۔ گناہ کر لینا، معافی نہ مانگنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ جو گناہ ہو جاوے، اللہ تعالی ہمارا انتظار فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا، میں اس کو معاف کروں گا۔ جو اللہ تعالی سے معافی